شہر بغداد میں ایک شخص روٹیاں بیچ رہا تھا، تو اس کی آواز یہ تھی کہ خریداروں کو یہ آواز دے رہا تھا کہ آج کی تازہ روٹی جو ہے وہ 1 روپے میں اور کل کی روٹی 2 روپے کی۔ تو کسی کہنے والے سننے والے نے سنا تو کہا عجیب آدمی ہے، تو تازہ روٹی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور باسی روٹی کا ریٹ تھوڑا ہوتا ہے، اور تیرا یہ اعلان کون سا ہے کہ آج کی تازہ روٹی 10 روپے میں اور کل کی باسی روٹی 20 روپے میں؟ بھلا ایسے کوئی خریدتا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب تیرا اپنا ظرف ہے، میرا اپنا ظرف ہے، میں نے کل کی باسی روٹی کی قیمت اس لیے زیادہ مانگی ہے کہ آج کی بنسبت کل والی روٹی کا زمانہ میرے حضور کے زیادہ قریب نظر آتا ہے، تو جو چیز جتنی میرے حضور کے زیادہ قریب ہے اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ اچھی رہی ہے، اس لیے سارے اصحاب شان والے ہیں، لیکن جو اولین آ گئے ابو بکر و عمر مصطفیٰ نے ان کو اور عزت زیادہ عطا فرما دی۔ تو یہاں ارشاد ہوا والعصر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے خسارے میں ہے۔ یا اللہ، انسان تو گھاٹا تسلیم کرنے کو تیاری نہیں ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ کہتا ہے میرا کاروبار کامیاب ہے، یہ کہتا ہے کہ میری دکان کامیاب ہے، اس نے تو خسارے کو ماننا گوارا ہی نہیں کیا، یہ تو کہتا ہے میں ترقی کی طرف بڑھ رہا ہوں، تیزی کی طرف جا رہا ہوں، اور تیرا قرآن تو کہتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ یا اللہ، کیا سارے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد ہوا الا الذین آمنوا، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے ہر انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، لیکن جو چل کر تیری دہلیز پہ آ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، محبوب تیری قسم میں اسے دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دوں گا۔ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے۔ محبوب انسان سارے خسارے میں ہیں، لیکن وہ جو ایمان لے آئے، اے پیارے نبی وہ جو تیرے قدموں کے ساتھ لپٹ گئے، اے محبوب جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر تیرا دامن تھام لیا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تیری بات کو مان لیا، تیرے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیا، محبوب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اس دنیا میں نہیں بلکہ ایمان کے صدقے انہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں شہر مکہ میں میرے آقا کے مبارک دور میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، وہاں سردار لوگ بھی تھے اور پیسے والے بھی تھے، ان کے پاس بہت جائیدادیں بھی تھی، بڑا نام بھی کمانے والے لوگ تھے، لیکن انہیں پیارے محبوب کی نسبت نہیں ملی، انہیں ایمان نہیں مل سکا، وہ پیارے نبی کے قدموں میں نہ آ سکے، بس وہ قدموں میں نہیں آئے، انہوں نے محبوب کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کے نام کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ لیکن اس کے برعکس وہ جو دیکھنے میں غریب تھا، جس کی جائیدادیں نہیں تھی، کوئی بڑا قبیلہ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے میرے نبی کی بات کو مان لیا، اس نے زمانے کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیا، محمد مصطفیٰ کی غلامی کو سینے سے لگا لیا، میرے نبی نے کعبے کی چھت پہ چڑھا کر بلال حبشی کو اسلام کا مؤذن بنا دیا۔ تو قرآن کی یہ صورت بتاتی ہے والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن وہ جو ایمان لے آئے، جو تیرے قدموں تک آ گئے، جو تیری نسبت تک آ گئے، جو تیرے پیغام تک آ گئے، میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کر دوں گا، قبر و حشر میں بھی کامیابی عطا فرماؤں گا۔ شاید حضرت اقبال نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یہی فلسفہ تو بیان کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں لفظ میرے ہیں، لیکن اس میں فرمان رب ذوالجلال کا نظر آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، جو مصطفیٰ کا بن گیا وہ رہتا فرشوں پہ ہے، اللہ نے اس کا ذکر عرشوں پہ کر رکھا ہے۔